بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے شتر مرغ جب خطرہ دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنا سر ریت میں دبا لیتا ہے. تو کہتے ہیں روشنی ہے لیکن ہم نہیں دیکھنا چاہتے. وما کانوا مہتدین، انجام کیا ہے، ضالین ہی رہیں گے. جو ہدایت دیکھنا نہ چاہے، جاننا نہ چاہے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اندھیرے میں ہی رہیں گے، وہ پھر بھٹکتے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، گنیے متقین کے بارے میں کل کتنی آیتیں تھیں؟ 5. اوکے. کفار کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں ابھی آگے بھی ہیں. اتنا زیادہ ذکر. متقین کی بات بھی جلدی ختم ہوگی، کفار کی بھی جلدی ختم ہو گئی. اصل مسئلہ کون ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ زیادہ ڈرنا چاہیے منافقت سے. اور صحابہ کرام کتنا ڈرا کرتے تھے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے. آپ نے واعظ فرمایا جس سے ہمارے دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. گھر آئے تو وہ حالت نہ رہی جو آپ کی مجلس میں تھی. دفعتاً خیال آیا کہ میں پہلے کس حال میں تھا، اب کیا ہو گیا، یعنی میں وہاں کیا کر رہا تھا اور گھر آ کے کیسا ہو گیا ہوں. دل نے کہا تو منافق ہو گیا، کیونکہ منافقین کی علامت ہے کہ کہیں کچھ. تو انہیں فکر ہوئی، افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، نافق حنظلہ منافق ہو گیا. اتنا ڈرے اپنے آپ کے بارے میں. حضرت ابوبکر سامنے سے آ رہے تھے. یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس لیے دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے راستوں پر مسافہ کرنے لگے، یعنی پھر تم فرشتے بن جاؤ. تو دل کی حالت بدلتی ہے، لیکن مومن دل کی حالت کی تبدیلی پر فکر مند ہوتا ہے. اس کا اصل مطلوب کیا ہوتا ہے کہ میرے دل کی حالت اچھی رہے. جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، ٹمپریچر جس سے لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب گرمی ہوتی ہے تو ٹمپریچر اوپر ہو جاتا ہے اور پھر نیچے آ جاتا ہے. لہٰذا ایمان کی حالت بھی ایسے ہی ہوتی ہے، کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے. اگر ماحول میسر ہو، اچھا ہو، تو پھر وہ ٹمپریچر ایمان کا ہائی ہو جاتا ہے، اور اگر خلاف ہو تو پھر ڈراپ ہو جاتا ہے. اسی لیے ایسی مجلسوں میں حاضری ضروری ہے تاکہ صحت مند رہیں. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، لیکن مومن کس چیز کی کوشش میں رہتا ہے کہ اس کا ایمان درست رہے، اس کا ایمان بڑھتا رہے. وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان جیسا بھی ہے کوئی بات نہیں. اس کو اپنے دل کی حالت کی فوراً فکر ہوتی. اور جسے فکر ہو، مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ فزیکلی اگر آپ اپنا ٹیمپریچر لیتے ہوں یا بی پی لیتے ہوں، تو بی پی اگر لو ہو جائے اور مستقل لو رہنے لگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فکر کر کے سو جاتے ہیں، سیر کو نکل جاتے ہیں؟ نہیں، سوچتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے، اور آپ خود نہیں فگر آؤٹ کر پاتے، لہٰذا فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں اور فکر کرنے لگتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیلدی علامت نہیں ہے. تو اسی طرح جب کوئی شخص ایمانی اعتبار سے اس کا ایمان کا بی پی لو ہو تو وہ آرام سے چین سے نہیں بیٹھتا، وہ فوراً کسی ایسی مجلس کا رخ کرے گا، وہ مصلی کا رخ کرے گا، مسجد جائے گا، قرآن کھولے گا، کسی ایسے دوست کے پاس جائے گا جس سے بات کر کے اس کا ایمان درست ہو. وہ چین سے نہیں بیٹھے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر مستقل یہی حال رہا تو یہ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے اور الٹیمیٹلی خسارے کا باعث. تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کی حالت کی فکر رہنی چاہیے. واضح ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا
يستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين